روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان اللہ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو سبحان اللہ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جل جلالہ تیری ذرے ذرے میں ہے نمو تیری شان جل جلالہ میرے رب تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری وسعتوں کا حساب کیا تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری وسعتوں کا حساب کیا تو محیط عالم رنگ و بو تیری شان جل جلالہ میرے رب تیرا فیض فیض عمیم ہے تو ہی میرا رب کریم ہے تیرا فیض فیض امین
تیری شان جل جلالہ میرے دل میں ہے تیری آرزو، تیری شان جل جلالہ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں جمعے کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ۔ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے ایک اہم دن ہوتا ہے، یہ بہت بابرکت دن، یہ دعا، عبادت، ذکر الہی اور نیکیوں کا دن ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اسلامی تعلیمات کو کیسے شامل کر سکتے ہیں اور اس مبارک دن سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا جی، جمعے کے دن تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے جمعے کے دن کو، بے شک اس میں مسلمان غسل کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، مسجد کا رخ کرتے ہیں، خطبے سنتے ہیں۔ جمعہ ہمیں اتحاد، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ جب ہم سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو امیر و غریب، چھوٹے بڑے اور سب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل جی ایسا ہی ہے، زندگی میں بھی ہمیں ایسا ہی کرنے چاہیے کہ چھوٹے بڑے، امیر غریب کا فرق چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتا کہ ہم امیری غریبی کو، چھوٹے بڑے کو، خوبصورت کو، بدصورت کو، ان کو ہم جج کریں، کیونکہ ہمیں خدا نے بھیجا ہے اور ہم سب خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور اس میں ہمارا عمل دخل کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے آپ بہت خوبصورت ہیں تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، یہ انسان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا کہ اگر آپ خوبصورت ہیں یا آپ بدصورت ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تخلیق بنائی ہے اور بتایا ہے کہ زندگی جو ہے وہ اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے، اسی طرح ہر چیز کے دو رستے ہوتے ہیں۔ جمعے کا دن ہے جی، اور ہم پر ہمارے ساتھ تھے سید محمد قاسم اظہر، بہت بہت شکریہ۔ محمد اشتاق نے بہت خوبصورت سی حمد پڑھی۔ ایک ماحول بن جاتا ہے جب حمد خوبصورت ہوتی ہے، تو جب حمد ہوتی ہے تو نعت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ دونوں بچیاں ہیں ہماری، آپ کو پتہ ہے علیشبہ اور ملیحہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہوتے، ملیحہ یاد آ گئے صالحہ، یہ بچیاں ہیں 4-5 جو ہماری مخصوص ہے، علیشبہ، ملیحہ، صالحہ اور کشمالہ۔ آج کائنات بھی ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے۔ یہ بچیاں بھی ایک رنگ لاتی ہیں اس شو میں اور بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، مطلب مل جل کر جب ہم سب ساتھ آتے ہیں تو ہر چیز رنگ لے آتی ہے۔ تو ہم چلتے ہیں صالحہ اور علیشبہ کی طرف، خوبصورت سی نعت رسول مقبول سنتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر پروگرام کو جاری رکھتے ہیں۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثلی تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا، البحر علا والموج طغى، البحر علا والموج طغى، من بك ستور
میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجھدار میں ہوں یا رسول اللہ منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا اے شافعِ امم شہزی جاہل خبر اے شافعِ امم شہزی جاہل خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر دریا کا جوش ناؤ کا بیڑا لگا خدا دریا کا جوش ناؤ کا بیڑا لگا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انا فی عطشوں و سخاقاتم انا فی عطشوں و سخاقاتم اے گیسوئے پاکے ابر کرم میں گیسوئے پاکے ابر کرم برسن سوری الشبا اور صالحہ کی آواز میں عادت پڑ جاتی ہے، عدنان، تنویر، ان لوگوں کی عادت پڑ جاتی ہے. گھر میں بھی جا کر اکثر ان لوگوں کے نام ہی دہرا رہی ہوتی ہیں تو سب مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کس کا نام لے رہی ہیں. تو جب ہم ساتھ رہتے ہیں تو ایک فیملی بن جاتی ہے، اور فیملی جب بنتی ہے تو وہ ایک پیار محبت سے بنتی ہے. تو یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جی عبادت اسلام جو ہے وہ صرف عبادت کا نام نہیں ہے، اچھے اخلاق کا نام بھی ہے. جب آپ اچھے اخلاق سے ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں تو آپ کا ایک رشتہ ایسا جڑ جاتا ہے کہ جس کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی الفی لگا کر اس رشتے کو جوڑ لیں. یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں پیار محبت سے جڑتے ہیں. اور اسی طرح ہماری جو یہ ایک محفل بنتی ہے ہر جمعے والے دن، یہ ایک خوبصورت سی فیملی بن چکی ہے. ہر انسان کو ہم مس کرتے ہیں جب جو نہیں ہوتا. جیسے آج فرید صاحب نہیں ہیں ہمارے ساتھ تو مطلب کہ شو میں نہیں ہیں تو ہم مس کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے ایک جب میں نہیں ہوں گی تو لوگ ہمیں مس کریں گے. تو ایسے ہی ہوتا ہے، سب آنا جانا ہے. چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر جمعے کے اس اسپیشل شو کو اور خوبصورت بناتے ہیں. صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. جہاں روزہ پاکِ خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
کیا ہے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کا بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ عدنان جیلانی کی خوبصورت سی آواز اور خوبصورت سا کلام، جس نے ہمیں ان گلیوں کی یاد دلا دی جو ہم کافی دن سے یاد کر رہے ہیں۔ اور تمام لوگ اب جو واپس آ رہے ہیں حج سے، کیونکہ فلائٹس سب کی الگ الگ ہوتی ہیں، تو آہستہ آہستہ سب کی آمد ہے اب کراچی میں، لاہور میں، ہر جگہ پر واپس آ رہے ہیں۔ ابھی جب ہم لوگ جو 3 دن میں لاہور گئی، واپس جب آ رہی تھی تو وہاں پر بھی کافی حاجی آ رہے تھے اور لوگ ان کو لینے آ رہے تھے بڑی خوشی سے، اور بڑے ہار پھول ڈال کے، اور بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ چاہا تو ہم لوگ بھی جائیں گے اور ہمیں بھی ایسے۔ اچھا، کہتے ہیں جی سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، والدین کا احترام کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا، یہ تمام خوبیاں ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم سوچیں کہ کیا ہم ان سب چیزوں پہ پرفیکٹ اترتے ہیں؟ کیا ہم کمپلیٹ مسلمان ہیں؟ ہم کیا یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ پورے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے پہلے پرفیکٹ بننا ہے مسلمان، پھر ہم دوسرے کو تنقید بھی کر سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح کرنا ہے، آپ نے فلاں کو یہ بات غلط کہہ دی ہے۔ پہلے ہم نے اپنے جملوں پہ دھیان کرنا ہے، پھر ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، ہم چلتے ہیں تنویر الاسلام کی طرف، ان سے خوبصورت سا کلام سنتے ہیں اور پھر اس محفل کو اسی طرح جاری و ساری رکھتے ہیں۔ موسم کی ذرا سختی ہے تو گلا ساتھ نہیں دے رہا، کوئی بات لیکن انشاءاللہ سرکار کرم فرمائے۔ ویسے کہتے ہیں جو بڑے نعت خواں ہوتے ہیں نا، وہ یہ شروع میں کہتے ہیں ایسے۔ نہیں، میں بڑا نعت خواں نہیں ہوں، میں تو سرکار کے قدموں سے خیرات لیتا ہوں۔ بالکل ایسے۔ میرے سرکار میرے غم کا مداوا کرنا، میرے عصیان پہ بھی رحمت کا دوشالہ کرنا، روز محشر تیرا جس وقت ہو جلوہ کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے شاہ کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، بارش جود و کرم طیبہ میں
ہر سو برسے بھیک ایسی ملے تا عمر نہ کوئی ترسے میرے آقا اسی امید پہ آیا گھر سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا آسرا اپنے کرم کا شہ والا دے دیں قلب مضطر کو بھی دیدے رخ زیبا دے دیں آج حاجت نہ رہے آج تو اتنا دے دیں میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت سہرا دے دیں کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا اس بات کو بالکل ڈینائی نہیں کیا جاتا کہ وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ قطرے کو برف بھی بنا سکتا ہے اور برف کو قطرہ بھی بنا سکتا ہے چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں پھر کرتے ہیں مزید باتیں عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں ویلکم بیک جی ہم ایک بار پھر آ گئے ہیں اپنی خوبصورت سی محفل کو لے کر اور جہاں پر اللہ کا نام اور ہمارے رسول کا نام چلے اور وہ محفل اچھی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے صحت گھر خاندان دوست اور رزق سب اللہ کی عطا ہیں اکثر ہم جو نہیں ہیں اس کا غم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے فلاں نہیں ہے اور جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتے کہ ہم کہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے آج کا دن ہمیں شکر گزاری کا پیغام دیتا ہے جبکہ انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے اچھا ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی زندگی سے بہت ساری چیزوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں مگر اپنی فیملی کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے اور فیملی میں سب سے زیادہ اہم جو رشتے ہیں وہ ہیں والدین کے اور والدین میں ماں اور باپ یہ دو ایسے رشتے ہیں جن کو ہمیں بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے اسی وجہ سے میرا علامہ صاحب سے علامہ ادریس ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم کیسے ہیں سر اچھا ان کے ساتھ ہیں عظیم قادری آج ہم بات کریں گے ماں کی عظمت پر
کیونکہ ابھی جو ہم جس کرائسس سے 4 دن گزرے ہیں اس میں ماں کی اہمیت ویسے تو رہتی ہے، مگر جب کوئی تکلیف ہوتی ہے نا پھر ہم بہت زیادہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں. ماں تو ہر وقت اپنی اولاد کے ساتھ اٹیچ رہتی ہے، اس کو ہر وقت کی فکر ہوتی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو جائے یا وہ کنواری ہو، پر اس کو ماں کو ہوتی ہے. مگر بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب ماں بیمار ہوتی ہے نا اس وقت بہت زیادہ اٹریکشن ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ہم لوگوں نے آج موضوع بھی رکھا ہے ماں کی عظمت کا اور والدین کی عظمت کا. تو ظاہری سی بات ہے ہم ماں پر ہر بار بات کرتے ہیں، باپ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. 2 پلر ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اور ہماری گاڑی چلتی ہی تب ہے جب دونوں پلر ہمارے ساتھ برابر کھڑے ہوں. تو آپ سے پہلا سوال کریں گے کہ ماں کے مقام میں کے بارے میں قرآن پاک میں کیا کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کو واضح انداز میں بیان فرمایا، اور حقوق العباد میں سے یعنی بندوں کے حقوق میں سے جو سب سے ٹاپ پر ہے اور سب سے زیادہ جس کی تلقین کی گئی وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. اگر ہم اس آیت مبارکہ میں غور کریں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حکم کو سنایا کہ میرا حکم یہ ہے بندوں کے لیے کیا ہے کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اور توحید کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی اور حکم کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے حکم کے بعد فوراً والدین کے حکم کی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور حسن سلوک کی تلقین کی. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ والدین کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی زیادہ مقام اور مرتبہ ہے. اور یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ والدین جو ہیں وہ بڑے ہی آسان طریقے سے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا والد یا کوئی بھی ایسی والدہ نہیں ہے کہ جو بچوں سے دشمنی مول لے یا پھر بچوں سے وہ نفرت کرے، بلکہ جیسے ہی ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی افزائش شروع ہو جاتی ہے تو اسی وقت سے اس کے چہرے پر خوشی کے آثار اور اس کی فکر جو ہے اس کے چہرے پر ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہر مرحلے میں کوشش کرتی ہے کہ کوئی ایسا مجھ سے کام نہ ہو جائے کہ جس سے میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے. اور پھر جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو پھر اسی طرح والدین وہ دونوں مل کر اس کی پرورش کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اس مقام پر بلکہ اور بھی کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے والدین کی فضیلت اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کا فرمایا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں والدین کی کتنی بڑی شان بیان کی گئی. اچھا، کچھ دنوں سے ہمارے پروگرام میں بھی یہ بحث چل رہی ہے کہ تربیت پہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ تربیت، جبکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ تربیت اچھی، مطلب ہر ماں باپ اچھی تربیت ہی کرتا ہے. اگر آپ کا علامہ ہے تو آپ کا دل بھی کرے گا کہ آپ کے بچے بھی یہ والا علم حاصل کریں، مگر باہر کا جو ماحول ہوتا ہے اس کا بہت اثر ہو جاتا ہے ان بچوں پر. تو بس ہم لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی تربیت اچھی کریں، تربیت ہم اچھی کر لیتے ہیں، مگر باہر کے ماحول کو دیکھ کے بچے کچھ اور طرف نکل جاتے ہیں. اسی طرح اچھا جی، ایک خوبصورت سا کلام سنتے ہیں محمد عظیم قادری سے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم سوالات کی طرف آئیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر
وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا سے گئے جو ایڑی رگڑ کے یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت سا کلام۔ اچھا جی، علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ ماں کو باپ پر 3 گنا زیادہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو پیٹ میں بھی پالتی ہے، اور پھر جب اس کا بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں جو آنے کی مشقت اور تکلیف ہے وہ بھی ایک ماں برداشت کرتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا بچے کا لڑکپن ہے، اس کی پرورش ہے، اور بچے کا جو بچپن کا دور ہے وہ بھی ماں ہی اس کا ہمیشہ خیال رکھ رہی ہوتی ہے۔ اگرچہ والدین میں سے والد کی فضیلت بھی اپنی جگہ بہت بلند ہے۔ ایک شخص نے پیارے نبی علیہ السلام سے والد گرامی کی جو فضیلت ہے یا اس کی شان ہے اس کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدی و سخط الربی فی سخط الوالدی، کہ فرمایا کہ جو والد ہے اس کی رضامندی تب ہے
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی تب ہے کہ جب والد راضی ہو، اور اسی طرح اگر والد ناراض ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والد کی کیا فضیلت ہے. اور اسی طرح ایک اور شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا تمہاری ماں. اور پھر دوبارہ اس نے یہی سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو پھر آپ نے یہی جواب دیا کہ تمہاری ماں حسن سلوک کی زیادہ حقدار ہے. اور تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہی فرمایا. اور پھر جب چوتھی مرتبہ اس نے سوال کیا تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد. تو اس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کی شان کو زیادہ بیان فرمایا، اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ رکھا، اور ساتھ ساتھ والد کی بھی شان کو بیان فرمایا. کیونکہ ایک جو ماں ہوتی ہے، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک ایک لقمے کا خیال رکھتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اونچی کوئی اس طرح کی چیز جو نقصان دہ ہو بچے کے لیے وہ نہ کھا لوں کہ جس سے بچے کو نقصان ہو. اور اسی طرح اپنے خواہشات پر وہ کنٹرول کرتی ہے. جیسا کہ عام خواتین وہ کچھ بھی کھا سکتی ہیں جو ان کا دل کرے، لیکن ماں نے صرف وہی کھانا ہے کہ جو اس کے لیے بہتر ہو، اس کے بچے کے لیے بھی فائدہ مند ہو. اور اسی طرح جب وہ رات کو سوئے گی تو اسے بڑی احتیاط سے سونا ہے. اگر اس نے کروٹ تبدیل کرنی ہے تب بھی بڑی احتیاط سے اس نے کروٹ تبدیل کرنی ہے. اور پھر جب وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو یہ جو مشقت ہے، یہ جو تکلیف ہے، اس کے متعلق احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ اگر اس مشقت کے دوران اگر کوئی والدہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. یعنی یہ کہ اتنا مشقت والا عمل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو بچپن سے ہی اس کا خیال رکھنا، اس کی پرورش کرنا، اور پھر ایک جو اس کو نفسیاتی اثر کہتے ہیں اس والدہ کے دماغ پر کہ ہر وقت ٹینشن، ہر وقت فکر، تو یہ اسی تمام فکروں کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کو مقام بلند عطا فرمایا والد سے. تو یہ اس کی خاص وجہ ہے. اچھا، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس کا ماں سے بات کرنے کا لہجہ بہت عجیب ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. دراصل تربیت تو ماں باپ نہیں کرتے نا ایسے. دراصل اس کی مختلف وجوہات ہیں. اس میں سے ایک تو سب سے بڑی وجہ وہی کہ جو آپ نے پہلے کچھ الفاظ کہے کہ جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ بچے کو بگاڑ دیتا ہے. تو جو بچے کی اٹیکشن ہے وہ دوسری جانب ہو جاتی ہے. جیسے ہی بچہ وہ چھوٹا ہوتا ہے تو تب تک وہ والدین سے اٹیچ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہونے لگتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے، اور اس کی توجہ اسکول کے دوستوں کی طرف ہو جاتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کی توجہ ٹی وی کی طرف ہو جاتی ہے، کھلونوں کی طرف ہو جاتی ہے، ویڈیو گیمز کی طرف ہو جاتی ہے. تو جب بچے کو ایسا ماحول ملے کہ اس کی اٹریکشن ان چیزوں کی طرف ہو تو پھر والدین کو زیادہ توجہ نہیں دیتا، والدین کو زیادہ وقت دینا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کو جو انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے، جو اس کو خوشی حاصل ہو رہی ہے، وہ ان چیزوں سے حاصل ہو رہی ہے. تو اگر شروع سے ہی بچوں پر کنٹرول کیا جائے اور انہیں سوشل میڈیا سے دور رکھا جائے اور اس طرح کے دوستوں سے دور رکھا جائے کہ جو اس کے اٹریکشن کو خراب کریں، اور خاص طور پر اس کو ویڈیو گیم سے دور رکھا جائے، موبائل سے دور رکھا جائے، اگرچہ یہ مشکل کام ہے لیکن جب ہم کوشش کریں گے تو بہت سارے ایسے والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو شروع سے ہی قرآن سے، حدیث سے جوڑے رکھا ہے، اور ایسی ایکٹیویٹی ان سے کراتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ فریش رہتے ہیں، تو انہیں دوسری طرف اٹریکٹ ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو جب اس طرح کا ماحول فراہم کیا جائے گا تو اس طریقے سے بچے اپنے والدین سے اٹیچ رہیں گے اور وہ نافرمانی سے بچتے رہیں گے. تو یہ اس کا طریقہ ہو سکتا ہے. بہت اچھی باتیں ہیں. آپ بھی اگر عمل کریں گے تو جنت حاصل کر لیں گے. چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر آپ سے کرتے ہیں مزید باتیں. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. صبح کی بیٹھک روشن سما، خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. صبح کی بیٹھک روشن سما، خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. سرداریاں مختاریاں، سرداریاں مختاریاں، محمد اتے ختم ہو گئیاں. سرداریاں مختاریاں، محمد اتے ختم ہو گئیاں. دلداریاں تیاریاں،
دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں اقصا دے وچ یوسف گیا اقصا دے وچ یوسف گیا میں ہن کدوں سوہنا رہیا میں ہن کدوں سوہنا رہیا نبوت دیاں پھلواریاں نبوت دیاں پھلواریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم رتبہ کسے پاڑا ہی نہیں رتبہ کسے پاڑا ہی نہیں نبی ہن کوئی آڑا ہی نہیں نبی ہن کوئی آڑا ہی نہیں نبوت دیاں پھلواریاں نبوت دیاں پھلواریاں محمد اتے ختم سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم چن توڑ کے جوڑے جڑا چن توڑ کے جوڑے جڑا سورج پچھا موڑے جڑا سورج پچھا موڑے جڑا اے عظمتاں سن ساریاں اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں. بہت ہی اعلیٰ الشوا اور کشمالہ دونوں کی آواز اور ڈف کے ساتھ ایک اور ماحول بن جاتا ہے. ہم پرانی جو آج کل فلمیں دکھاتے ہیں بنی ہوئی ہمارے پیغمبروں پر اس میں بھی ہم ڈف کا استعمال دیکھتے ہیں تو بہت اعلیٰ لگتا ہے. چلتے ہیں جی علامہ صاحب کی طرف کہ اگر ماں غیر مسلم یا سخت مزاج ہو تو کیا تب بھی حسن سلوک کی مستحق ہوتی ہے؟ جی بالکل. جو ماں ہے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, چاہے وہ غصہ کرنے والی ہو یا محبت کرنے والی ہو, ماں تو ماں ہوتی ہے اور ہر حال میں وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے مخلص ہوتی ہے. تو ایک صحابی رسول پیارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مسلمان ہو چکا ہوں لیکن میری ماں ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی, تو کیا میں اب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اب بھی تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, وہ تمہارے حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہیں. اور اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کا ایک سوال کیا کہ جب آپ کی والدہ مدینہ کی طرف آئیں تو آپ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ابھی تک میری والدہ مسلمان نہیں ہوئیں تو کیا میں اب بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں, حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بالکل تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو, حسن سلوک کرو. اچھا, یہ جو والدین کا خاص طور پر جو ماں کا غصہ ہوتا ہے یہ بچے کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے سے دشمنی کرے یا پھر ہمیشہ ہی اس کا نقصان چاہے. ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ ماں وقتی طور پر تو غصہ کرتی ہے لیکن جیسے ہی بچہ اس کا کسی بھی مصیبت میں پڑتا ہے یا کسی بھی پریشانی میں, تکلیف میں یا بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہی ماں جس نے تھوڑی دیر پہلے بچے پر غصہ کیا ہوتا ہے وہی اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہے. اور ابھی گزشتہ ایام میں جو حج کے ایام گزرے اس میں ہم نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق پڑھا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق جانا. تو یہ جو صفا مروہ کی دوڑ ہے یہ در حقیقت ماں کی مامتا ہی تھی کہ جو آپ کو دوڑا رہی تھی. کبھی آپ صفا کی جانب جاتی ہیں, کبھی مروہ کی جانب جاتی ہیں,
تو کبھی بھی کوئی بھی ماں اپنے بچے کی دشمن نہیں ہوتی، اپنے بچے کا برا نہیں چاہتی، چاہے والد یا والدہ وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، یا وہ غصے والے ہوں یا نہ ہوں، ہر صورت میں اولاد کے لیے لازم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان سے پیار کریں، محبت کریں، اور اگر اللہ نہ کرے کہ وہ مشرک ہوں یا غیر مسلم ہوں اور وہ اپنی اولاد کو یہ کہیں کہ تم بھی جو ہے وہ غیر مسلم ہو جاؤ یا مشرک ہو جاؤ، تو ایسی صورت میں قرآن نے منع کیا ہے کہ تم اپنے والدین کی بات نہ مانو، لیکن اس کے علاوہ جو بھی اچھی چیزیں ہیں آپ اس کے متعلق والدین کی بات بھی مانیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرتے رہیں۔ یہ حکم ہے۔ اچھا جی، چلتے ہیں ہم اپنا محمد قاسم کی طرف، ان سے نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے میں پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو آپ لوگ بھی پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین 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 یا رحمت للعالمین۔ آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ یوں تو لاکھوں مہجبی ہے، آپ سا کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ یوں تو لاکھوں مہجبی ہے، آپ سا کوئی نہیں، ایک محبوب خدا ہے، ایک محبوب خدا ہے، دوسرا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیوں مصیبت میں رہوں، بے شک آپ کے ہوتے ہوئے میں کیوں مصیبت میں رہوں، ارے کیا کہیں گے لوگ کے، کیا کہیں گے لوگ کے، مشکل کشا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ سب سرکار کی رحمت کا سہارا ہے، ہمیں اپنے اعمالوں پر ناز نہیں ہے، ناز ہے تو سرکار کی رحمت پر ہے۔ سماعت کیجئے گا کہ جرم کتنا ہی بڑا ہو بخش دیتا ہے خدا، جرم کتنا ہی بڑا ہو بخش دیتا ہے خدا، کیوں کہ وہ جسے کہہ دے کہ جا، وہ جسے کہہ دے کہ جا، تیری خطا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین یا رحمت
रहमत लिलालमीन या रहमतुल लिलालमीन या रहमतुल लिलालमीन। देख कर मुझे को ज़हूरी इतना कहते हैं तभी, देख कर मुझको ज़हूरी इतना कहते हैं तभी। अरे ये मरीज़े इश्क है, ये मरीज़े इश्क है, इसकी दवा कोई नहीं। या रहमतुल लिल आलमीन या रहमतुल लिल आलमीन या रहमतुल लिल आलमीन या रहमतुल लिल आलमीन। इस नात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें समझ लेनी चाहिए कि उसके खुदा के बाद अगर हमें किसी के राह पर चलना है तो वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी जो ज़िंदगी है उसको हमने ऑब्ज़र्व करना है, उसको देखना है कि उनकी ज़िंदगी में कौन से ऐसे वाक़यात हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने अडॉप्ट करना है, क्योंकि हम उनको अडॉप्ट कर लेंगे तो हम कंप्लीट मुसलमान होने का दावा भी कर सकेंगे। अच्छा जी, अल्लामा साहब की तरफ चलते हैं। अगर आप माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकते तो उनको ओल्ड एज होम में डाल सकते हैं क्या? इस सवाल के जवाब में तो मैं यही कहूँगा कि ये तो सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी कि वालिदैन मौजूद हों और कोई शख्स उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे। एक सहाबी रसूल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करता है और सवाल करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी वालदा ज़िंदा हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ या रसूलल्लाह वो ज़िंदा हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी वालदा की खिदमत करो, उनके साथ उसने सलूक करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जिहाद के मकाम पर फायज़ फरमाएगा। तो अगर वालिदैन हयात हों और उनके हयात होने के बावजूद भी अगर कोई शख्स उनकी खिदमत ना करे तो ये इस दुनिया की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। वो अलग बात है कि किसी की कोई मजबूरी है या ऐसी परेशानी है कि जिसकी वजह से वो वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकता, वो दिल से तो चाहता है कि मैं खिदमत करूं, लेकिन किसी वजह से, मिसाल के तौर पर वो जॉब के सिलसिले में मुल्क से बाहर है या कोई एक और ऐसी मसरूफियत है कि जिसकी वजह से वो वालिदैन को टाइम नहीं दे सकता, तो ऐसी सूरत में फिर यही है कि वो किसी और के ज़िम्मे लगाए, किसी और की ड्यूटी लगाए कि जो वालिदैन का हमेशा ख्याल रखें। और फिर ऐसी सूरत में जो दूसरे करीबी रिश्तेदार हैं उन पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो उनका जो है वो ख्याल रखें और उनका हमेशा हर लिहाज से उनका फ़ायदा सोचें। मिसाल के तौर पर जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि वो बैरून मुल्क हैं या फिर इसी तरह उसे ख़ुद को कोई ऐसी बीमारी है कि वो वालिदैन की खिदमत में हाज़िर नहीं हो सकता या उनकी खिदमत नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में यही हुक्म दिया जाएगा। और रही बात ये कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वालिदैन भी हयात हैं और वो उनकी खिदमत भी कर सकते हैं, लेकिन वो जान छुड़ाने के लिए माज़अल्लाह अपने वालिदैन को किसी और के हवाले कर देते हैं। और जैसा कि आजकल ओल्ड एज होम का जो रिवाज चल पड़ा है, तो वो भी इसलिए होता है कि जबकि वो हमारे इस्लाम में नहीं है। हाँ, दीन इस्लाम में नसब को बड़ी अहमियत दी गई और नसब जो है वो चाहे वालिदैन हो या और करीबी रिश्तेदार हों तो उन्हें बड़ी अहमियत दी गई है। और फिर इस बात की ख़ास तौर पर अहमियत दी गई है कि जितनी भी तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हों उनके साथ तुमने हमेशा हुस्न सलूक करना है। तो जब करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का ये आलम है तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का कितना बड़ा हुक्म होगा। और अगर घर में बड़े मौजूद हों तो घर में एक बरकत होती है, एक रौनक होती है। और अगर आज आप अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे तो कल जब आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे जवान होंगे तो वो भी आपकी खिदमत करेंगे। अगर आज आपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक किया तो फिर कल जब आपकी बारी आएगी तो आपके बच्चे भी आपके साथ बुरा सलूक करेंगे। तो ये एक दुनिया का सिस्टम है। इसीलिए दीन इस्लाम में कतन इस बात की इजाज़त नहीं कि वालिदैन हयात हों और औलाद उसकी खिदमत ना करे, उनके साथ उसने सलूक करे ना करे, बल्कि लाजिम है कि उनकी खिदमत भी करे और उनके साथ उसने सलूक भी करे ताकि वो दोनों जहानों में कामयाबी हासिल कर सकें। अच्छा, हम हर बार अल्लामा साहब एक बात पे बात करते हैं, हम सहरी में भी करते रहे कि अगर माँ बाप ज़िंदा हैं और आपकी बीवी ने आपको अलग जगह का मुतालबा कर लिया है
تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ لا بھی پاس ہو گیا ہے. مجھے بہت حیرت ہوئی اس بات پر صحیح. کہ لا پاس ہو گیا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو الگ لے کر جا سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ گھر میں کوئی جگہ, ہم جیسے ہمیشہ ہماری بحث ہوئی ہے, آپ نے کہا کہ نہیں گھر میں اوپر جگہ دے دیں. اب لا پاس ہو گیا ہے کہ اس آدمی کو سزا ملے گی جو اپنی بیوی کو الگ گھر نہیں لے کر دے گا. تو میں نے اس کے نیچے لکھا, تو اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کو مر جانا چاہیے. یہ مطلب ایک عجیب سی بات ہے کہ ہمارے اسلام میں ہر جگہ پر ماں باپ ماں باپ ماں باپ کی خدمت. کہیں پر آپ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے بیوی کے حقوق ہیں, میں وہ منع نہیں کرتی ہوں, آپ ساری چیزیں ایکول لے کر چلیں, بیوی کو بھی صحیح رکھیں, ماں باپ کو بھی, پر ماں باپ کی جو خدمت لکھی گئی ہے یا ماں باپ کا جو احترام لکھا گیا قرآن میں, وہ میں نے خیال ہے کسی بھی انسان کا نہیں لکھا گیا. بالکل. تو یہ کیسے لا پاس ہو گیا ہمارے پاکستان میں کہ جی اگر آپ کی بیوی نے کہہ دیا ہے تو آپ ماں باپ کو چھوڑ کے بیوی کو الگ لے جا سکتے ہیں, تو ماں باپ پھر کس کے سہارے چھوڑ کر جائیں گے آپ؟ در حقیقت جو اس طرح کے لاز پاس ہوتے ہیں اس میں عموماً کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علماء کرام سے رہنمائی نہیں لی جاتی. تو ایسی صورت میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا جو لا پاس ہوا ہے اس میں کون سی شکیں ہیں یا کون سی ایسی مین باتیں ہیں کہ جن کو سامنے رکھا گیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لا میں ایک مکمل تفصیل ہوتی ہے اور پوری شرائط اور شکیں ہوتی ہیں, اور جو میڈیا پر دکھایا جاتا ہے پبلک کو وہ کچھ الگ ہوتا ہے, اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ بہت ہی غلط قانون پاس ہو گیا. تو ایسی صورت میں پہلے تو اس کو دیکھنا پڑے گا. اور رہی بات یہ کہ دین اسلام کی تعلیمات اس کے حوالے سے کیا ہیں, تو دین اسلام میں نکاح سے پہلے جو شرائط میں سے ہے یا نکاح سے کے اقدام سے پہلے جو اہم چیز ہے وہ کف بڑی اہمیت رکھتا ہے. کف کا معنی ہوتا ہے کہ ہم پلہ برابر, کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون سے نکاح کر رہا ہے, کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے, تو وہ ذرا دیکھ لے کہ وہ جو لڑکی ہے وہ میرے برابر کی ہے یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہے میں 2 وقت کی بڑی مشکل سے روٹی کھاتا ہوں اور وہ جو ہے وہ پیزا اور برگر کے علاوہ کچھ کھاتی نہیں ہے. یعنی کہ بہت سارا ایسا نہ ہو کہ ڈیفرنس اتنا زیادہ ہو کہ آپ بالکل لوور طبقے میں آتے ہوں, بالکل وہ ہائی کلاس کی ہوں. تو ایسی صورت میں بڑے جو ہے وہ تنازعات بعد میں شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی قوم سے, کسی ایسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو معاشرے میں بڑی اعلیٰ ہے اور خاتون جو ہے وہ ادنا طبقے کی ہے, تو تب تو گزارا ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ کسی ایسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کا مقام معاشرے میں تھوڑا کم ہے, اور دوسری سید برادری کی ہے, اور پھر وہ جو ہے امیر ترین فیملی میں سے ہے, تو اسی لیے اسلام کے اندر کف کو خاص طور پر بڑی اہمیت دی گئی. اور پھر خاص طور پر جو نان و نفقہ جو ایک شرط ہوتی ہے, نان و نفقہ جس کو کہتے ہیں کہ بھئی اس کے بیوی کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کرنا ہے, رہائش کا بھی اہتمام کرنا ہے, تو وہ بھی شوہر کے درجے کے مطابق ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر شوہر جو ہے وہ 2 یا 3 کمروں کے گھر میں رہ رہا ہے, تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہی ہوگا کہ وہ ایک کمرہ ایسا مختص کرے کہ جو اس کے لیے ہو اور اس کی بیوی کے لیے ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ الگ سے گھر لے کر دے گا, اب وہ افورڈ ہی نہیں کر پا رہا. اور اسی طرح اگر وہ دال روٹی کھا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ اپنی بیوی کو پیزے برگر یا اس طرح کی مہنگی چیزیں خرید کر دے یا مہنگے کپڑے. یعنی کہ جس طرح وہ جس کمیونٹی سے یا جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی ایسا سلوک کرے, اور بیوی کو بھی وہ تمام چیزیں فراہم کرے جو خود وہ استعمال کر رہا ہے اور جس لیول کی خود استعمال کر رہا ہے. تو یہ جو تنازعات ہیں, یہ جو جھگڑے ہیں, یہ اس وقت آتے ہیں کہ جب خواتین کی ڈیمانڈ ذرا بڑھ جاتی ہیں اور وہ بار بار خواہشات کرتی ہیں, بار بار ڈیمانڈز کرتی ہیں, تو ایسی صورت میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور یہ جو آپ کا سوال تھا اس کے متعلق یہی ہے کہ نان و نفقہ کا مطلب یہ نہیں کہ الگ سے ایک سیپریٹ گھر لے کر دیا جائے. پر جو میں نے ابھی پڑھا ہے وہ یہی ہے صحیح کہ آپ اس کو الگ گھر لے کر دیں گے ورنہ آپ پر کیس ہو جائے گا. اچھا دوسری بات کی طرف میں یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی, بھول گئی میں. علامہ صاحب کی بات میں اتنا گم ہو گئی کہ مجھے دماغ میں نہیں رہا کہ میں نے آپ سے اگلا سوال کیا. قوانین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. قانون جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے اور بعد میں اس پر عمل درآمد مشکل ہو جاتا ہے. مجھے یاد آیا, ہمیشہ جب بھی ہم رشتہ کریں نا, لڑکی کا یا لڑکے کا, برابر والوں کے ساتھ کریں. جب ہم برابر والوں کے ساتھ کرتے ہیں پھر جو رشتے ہیں نا وہ صحیح چلتے ہیں. ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ جی لڑکی جو ہے نا اونچے گھر سے آ جائے, جہیز لے کر آ جائے, گھر لے کر آ جائے, تو پھر آپ پہلے ہی سوچ لیں کہ جب وہ گھر لے کر آئے گی, جہیز لائے گی, تو آپ کی وہ حیثیت نہیں رہے گی, نہ آپ کے بیٹے کی وہ حیثیت رہے گی, کیونکہ اس کے دماغ میں تو خمار ہوگا نا. تو ہمیشہ رشتہ جب بھی کرنا ہو اپنے برابر والوں سے کریں. اچھا بعض جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے گھر سے لے آتے ہیں, پر جب چھوٹے گھر سے لاتے ہیں اور گھر والے ذرا اچھے کھاتے پیتے ہوتے ہیں,
تو وہ پہلے سے اپنے خواب بنانا شروع کر دیتی ہے کہ میں وہاں جاؤں گی تو اب جو مجھے چیز یہاں نہیں ملی تو وہاں مل جائے گی. یہ چیزیں بھی بہت سارے رشتوں کو خراب کرتی ہیں. جی بالکل ایسے. جبکہ ان کو تو بچپن سے عادت ہوتی ہے کہ بھی آپ نے جیسے بھی گزارا کیا ہے, مگر وہاں جا کر ان کی ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں. تو اس طرح رشتے. اچھا جی چلتے ہیں ہم اشتیاق کی طرف. محمد اشتیاق خوبصورت سی نعت رسول مقبول سنائیں گے. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ, میرے دل میں ہے یاد محمد. میں غلام غلامان احمد, میں سگے آستان محمد, میں غلام غلامان احمد, میں سگے آستان محمد, میں سگے آستان محمد. قابل رشک ہے موت میری, قابل رشک ہے میرا جینا, میرے دل میں ہے یاد محمد. ہمدرداں صبح کی بیٹھک روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ہمدرداں صبح کی بیٹھک روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ویلکم بیک جی. ایک بار پھر ہم آ چکے ہیں فرائیڈے اسپیشل کے اس خوبصورت سی محفل میں, اور اس محفل کو سجاتے ہیں ہم ہر جمعے کو, اور عدنان ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. آج فرید صاحب نے چھٹی کی ہے, بڑی غلط بات کی ہے, انہوں نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ میں نے چھٹی کی ہے. ویسے امی میری بیمار تھیں تو وہ مجھے میسیج سب کے آئے ہیں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ ان سب کی دعاؤں سے ہماری ماں کے ساتھ ایک تو اللہ کی طاقت ہے کہ اس عمر میں ماشاءاللہ سے سروائیو کر رہی ہیں, اور دوسرا ان سب کی دعائیں. جب سب کو پتہ چلا, سب کی کال آئیں, سب نے میسیج کیے, فرید صاحب نے بھی میسیج کیا, انہوں نے بھی پوچھا, پر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آج میں چھٹی کروں گا. ہم لوگ 4 دن میں واپس آئے ہیں, اور اب کیونکہ یہ ہماری جاب ہے جو ہم نے کرنا لازمی ہے, جیسے سب کے اوپر ہے, ہم نے اپنے کام کو جاری ساری رکھا. 3 دن کی چھٹی کی ہے, اس کے بعد واپس ہم آ گئے. تو بات ہم چلیں گے کائنات کی طرف. کائنات کا گلا تھوڑا سا خرخراہٹ کر رہا ہے کراچی کی سڑکوں کی طرح. تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ کائنات سنا دیں گی. چلیں جی کائنات کی طرف. کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے, کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے, رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے, رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان, دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے تے دی
वसदे रहंदे ने दीदार वास्ते रब महफिलां सजाइयां ने सरकार वास्ते। बिल्कुल जी, बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़, और महफिलें सजाते हैं जी हम उनके लिए, सरकार के लिए, और वो कबूल कर लें, ये सबसे बड़ी बात है। अल्लामा साहब, आखिरी सवाल आपसे, 2 सवाल थे। एक तो मैंने आपसे वैसे ही पूछा कि अगर कोई किसी गैर मुस्लिम को, क्योंकि पसंद नापसंद तो है, इस्लाम में भी है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उससे शादी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें किसी को किसी गैर मुस्लिम से प्यार हो जाता है या उसको वो पसंद आता है, तो मतलब कि लड़की अगर गैर मुस्लिम है और लड़का मुस्लिम है, तो क्या यहाँ पर शादी तो हो सकती है, और अगर शादी हो जाती है तो उसके बाद नस्ल पे जो असर पड़ता है उसके बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से इस्लामी तालीमात यही हैं कि मुसलमान से ही निकाह कर सकता है, यानी कि अगर कोई लड़का मुसलमान है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुसलमान लड़की से ही निकाह कर सकता है, उसी से शादी कर सकता है। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि लड़की गैर मुस्लिम है और ख़ुद वो मुसलमान है, तो ऐसी सूरत में फिर उसके लिए लाज़िम है कि वो उस लड़की को मुसलमान करे, और मुसलमान भी ऐसा कि वो सिर्फ़ बराए नाम मुसलमान ना हो, बल्कि उसकी मुकम्मल तौर पर तरबियत का एहतमाम किया जाए और उन्हें दीन इस्लाम के अहकामात सिखाए जाएँ। और ऐसा होता है कि आम तौर पर जज्बात में निकाह तो कर दिया जाता है, उनको मुसलमान पहले करके निकाह तो कर दिया जाता है, लेकिन जो एक हालत कुफ्र में या हालत गैर इस्लामी में उस लड़की के रहने की वजह से उसका उठना बैठना, उसकी तरबियत वो बड़ी अजीब किस्म की होती है। उसके लिए नमाज़ पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, उसके लिए फजर में उठना बड़ा मुश्किल काम होता है, उसके लिए रोज़ा रखना बड़ा मुश्किल अमर होता है। तो इसलिए इसका अहकाम के मुतालिक जो बुज़ुर्गान दीन है वो यही कहते हैं कि सबसे पहले उन्हें आप दीन इस्लाम की तालीमात सिखाएं, और जब वो दीन इस्लाम की तालीमात सीख जाएं आहिस्ता आहिस्ता और वो शौक़ भी रखें, तो फिर जो है वो आप उनसे निकाह करें, यानी पहले आप मुसलमान करें, उन्हें दीन इस्लाम की तालीमात सिखाएं और फिर उनसे निकाह करें। और रही बात के बच्चों पर क्या असर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इसका बच्चों पर ज़रूर असर पड़ता है। उसकी वजह यह है कि एक ख़ातून या एक लड़की की जिसने पूरी ज़िंदगी गैर मुस्लिम होने की हालत में गुजारी और मुशरिक होने की हालत में गुजारी, और अचानक से वो दीन इस्लाम में आएगी, तो यकीनन बच्चों की तरबियत पर उसका एक गहरा असर पड़ेगा। और यहाँ तक भी कहा गया कि कोशिश की जाए कि ऐसी सिचुएशन में निकाह ना किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये भी हो सकता है कि वो दीन इस्लाम से दोबारा कुफ्र की तरफ पलट जाए, या फिर उसने जो दीन इस्लाम से पहले इस्लाम के मुनाफी काम किए हैं वो बाद में ना करने लग जाए। तो अलगर्ज़ इस बात की भरपूर कोशिश की जाए कि जो ख़ातून है उसकी पहले उसको दीन इस्लाम में दाखिल किया जाए, उसकी तरबियत की जाए, उसको दीन इस्लाम की तालीमात सिखाई जाएँ, ताकि बच्चों की तरबियत पर बुरा असर ना पड़े। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि हम माँ के बारे में बात कर रहे थे, और बच्चे जो होते हैं वो माँ से ज़्यादा अटैच होते हैं। माँ जो काम कर रही होती है बच्चे समझते हैं कि ये सही काम है, मतलब माँ के पीछे चलते हैं ना। तो इस वजह से मैंने ये सवाल किया कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे जब बाहर मुल्क जाते हैं तो वो क्रिश्चियनों से शादी कर लेते हैं, जबकि अहले किताब के साथ शादी है, मगर यह है कि थोड़ा सा ना बच्चों की वजह से फिर बाद में फिर मर्द जो होता है डिप्रेशन में जाने लग जाता है कि मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ा, मेरा बच्चा रोज़े नहीं रख रहा। कुरान सबसे पहले तो कुरान का है ना कि हम बच्चे को कुरान पढ़ाते हैं, जब वो कुरान ही नहीं पढ़ता तो फिर वो क्या। ये जो परेशानी है ये ऐसे लोगों के साथ नहीं है कि जिनकी जो होने वाली वाइफ हैं वो गैर मुस्लिम हैं या फिर उनको मुसलमान करके निकाह करें। जो हमारे मुसलमान हैं वो भी बैरूनी ममालिक जाकर परेशान हो जाते हैं, ख़ास तौर पर बच्चों की तरबियत के हवाले से। अब हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अमेरिका में रहते हैं, तो हमें बार बार यही कहते हैं कि खुदारा हमें आप 10 मिनट दे दें, 15 मिनट दे दें, आधा घंटा दे दें, हमारे बच्चों को पढ़ाएं, दीन इस्लाम की तालीमात उनको बताएं, क्योंकि वहाँ की कम्युनिटी ऐसी है कि जो बच्चा कहेगा वही होगा। अगर बच्चे ने कहा कि मैंने नहीं पढ़ना तो उनको उस पर सख्ती नहीं की जाएगी। अगर बच्चे ने कहा कि वालिदैन मुझ पर सख्ती ना करें और मुझ पर अपने हुक्म को सादिर ना करें, तो फिर बच्चे की मानी जाएगी, वालिदैन की नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए वो ना सिर्फ ये कि ऐसे लोग परेशान हों कि जो जिनकी होने वाली वाइफ जो है वो पहले गैर मुस्लिम थी, बल्कि मुसलमान ही गैर मुल्क में जाकर परेशानी का शिकार हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो इसलिए बच्चों की तरबियत पर बड़ा गहरा असर पड़ता है इससे। अजीम कादरी की तरफ चलते हैं, एक नाते रसूल मकबूल सुनते हैं।
आया ना होगा इस तरह हुस्नो प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, लम से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, आले नबी का काम था, आले नबी कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, कोई ना लिख सका अजीम ऐसी किताब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खूबसूरत सा कलाम। अल्लामा साहब, आपसे आखिरी सवाल है कि अगर आपकी माँ नाराज़ होती है तो क्या आपकी आखिरत ख़राब हो जाती है? माँ का नाराज़ होना दुनिया के नुकसानात में से एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर माँ नाराज़ हो जाए तो ऐसी सूरत में औलाद को चाहिए कि वो उन्हें मनाने की हर मुमकिन कोशिश करे, और अगर ऐसा है कि उन्हें ना मनाया गया और वालदा नाराज़ है तो ऐसी सूरत में उसकी आखिरत तो क्या, उसकी दुनिया ही बर्बाद हो जाती है। हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो सहाबी रसूल हैं, उनका जब आखिरी वक्त आया तो उस वक़्त वो हालत नज़ा में बड़ी तकलीफ़ का सामना कर रहे थे। तो सहाबा किराम ने बड़ी कोशिश की कि इनका जो हालत नज़ा है वो दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए और आसानी से रूह इनकी कब्ज़ हो जाए, लेकिन बड़ी मुश्किल में थे। तो प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया गया। तो जब आप तशरीफ़ लाए तो आपने पूछा कि क्या इनकी वालदा ज़िंदा हैं? तो साहबा ने बताया कि या रसूल अल्लाह, हाँ इनकी वालदा ज़िंदा हैं। तो फिर पूछा कि क्या इनकी वालदा कहीं इनसे नाराज़ तो नहीं? तो साहबा ने बताया कि हाँ इनकी वालदा इनसे नाराज़ हैं। तो प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वालदा को बुलवाया और इरशाद फरमाया कि तुम इन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि तुम्हारी नाराज़गी की वजह से
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو آخرت کا وقت ہے، جو نزع کا وقت ہے، ان کے لیے مشکل کر دیا ہے اور ان کی روح قبض ہی نہیں ہو رہی. تو ایسی صورت میں ان کی والدہ نے منع کر دیا کہ میں ان کو معاف نہیں کروں گی، انہوں نے میرا بڑا ہی دل دکھایا ہے. تو آخر میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کہ تم لکڑیاں اکٹھی کرو. اور جب لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا گیا تو والدہ ذرا پریشان ہوئیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لکڑیوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک شخص کے جس کی والدہ ہی اس سے ناراض ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے. تو جب والدہ نے یہ سنا تو اس کا کلیجہ موم ہو گیا اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ان کو دل سے معاف کرتی ہوں. اور جیسے ہی انہوں نے دل سے معاف کیا تو ان کی روح قبض ہو گئی اور ان کی دنیا بھی بہتر ہو گئی اور آخرت بھی بہتر ہو گئی. یہ تو صحابی رسول کے متعلق ہے کہ جو اس کائنات میں انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑے رتبے والے ہیں. ایک عام شخص اگر اس کی والدہ اس سے ناراض ہوتی ہے تو یہ دنیا کا اور آخرت کا سب سے بڑا خسارہ ہے. تو ایسی صورت میں ہر ممکن کوشش کی جائے کہ اپنی والدہ کو یا اپنے والد کو راضی کیا جائے اور کبھی بھی ایسی نوبت نہ آئے کہ والدہ یا والد اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور وہ اپنی اولاد سے ناراض ہو، بلکہ اولاد ہمیشہ کوشش کرے کہ وہ نقصان برداشت کر لے، تکلیف برداشت کر لے، لیکن اپنے والدین کو کبھی بھی ناراض نہ کرے. اگر والدین ناراض ہو گئے تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس نے پہلے جانا ہے. ایسے تو اگر اللہ نہ کرے انسان خود پہلے چلا گیا تو الگ بات ہے. اگر ماں کو ناراض ماں چلی گئی تو پھر تو ساری عمر کا پچھتاوا لے کر بیٹھ جائیں گے. مگر آج کل کے بچے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چیخ کر اونچا بول کر اپنے ماں باپ کو دبا کر ہم شاید بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اونچی آواز کے سامنے صرف ماں باپ اپنی عزت کی وجہ سے چپ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہماری عزت خراب ہوتی ہے. جتنا آپ بچے کے ساتھ بحث کریں گے وہ اونچا بول رہا ہے تو کیا ہوتا ہے، اپنی انسلٹ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا جی، ہم الشبہ اور صالحہ کی طرف چلیں گے اور خوبصورت سا کلام سنیں گے کیونکہ وقت جو ہے اختتام کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں چل رہا ہے. بالکل ہمارے پاس 7 منٹ ہے اور پھر آخر میں سر کو کہوں گی کہ تھوڑی سی دعا کروا دیں گے اور سب کے لیے. ملتی نہ کر بھی حضور آپ کے در سے، ملتی نہ گر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا،
میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے گھر کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے گھر کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ گیا ہے کوئی آ کے میرے کانوں میں، یہ کہہ گیا ہے کوئی آ کے میرے کانوں میں، وہ دیکھو سامنے سرکار آئے بیٹھے ہیں، آپ کی یاد نے آباد کیا ہے مجھ کو بندہ پرور، میری ہستی کو بسائے رکھنا، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، اپنی زلفوں کے گناہ گاروں پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہ گاروں پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ بالکل جی، بہت ہماری بات بنائے رکھنا، ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنا اور ہمیں سیدھی راہ پر چلانا، اور ہمیں بتانا کہ ہم نے جس راہ پر چل رہے ہیں وہ راہ ہماری کون سی ہے، کیونکہ راہ کو کیا کہتے ہیں کہ راہ کو ہم نے چوز کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی راہ کی طرف جانا ہوتا ہے، اور اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نالج دی ہوتی ہے کہ ہم نے اچھی راہ کی طرف چلنا ہے، مگر پھر بھی ہم کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں کہ ہم غلط راہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آ کر، اور بہت اچھی بات ہے کہ ہماری پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ ہم کس بات کریں، اور 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد میرا خیال محرم الحرام شروع ہو جائے گا، تو کوشش ہوگی عدنان کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان شوز کو بھی ایسے ہی لے کر چلیں، کیونکہ ہمارے لیے ہر وہ رشتہ جو حضور پاک سے جڑا ہوا ہے وہ بہت عقیدت والا ہے، جو ان کی نسل ہے اور ہم ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان شوز کو بھی ایسے ہی لے کر چلیں۔ آخر میں سر کو کہوں گی کہ سر تھوڑی سی دعا کرے اور ہماری ماں کے لیے اسپیشل کیجیے گا کہ ان کی جو تکلیف ہے اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام، اپنے فضل اپنے کرم سے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے پروگرام انعقاد کیا اور جمعے کی بیٹھک میں تمام ثنا خوانوں نے اور عالم دین نے اپنے ملفوظات پیش کیے اور ماں کی شان میں
جو کچھ والدین کی شان میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم ہمارے مرحومین کی مغفرت و بخشش فرما، ہمارے بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری بہن کی والدہ کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور تمام والدین کو یا اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کے ساتھ سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے ایک بار حرمین شریفین کی بادب حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ قبل اول بیت المقدس کو رہائی عطا فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں، ہماری التجائیں اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ یہ کیوں کہیں کہ یہ عطا ہو کہ وہ عطا ہو، وہ سب کچھ دے کہ میرے گھر کا بھلا ہو۔ مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ ببرکتین اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمدرداں صبح کی بیٹھک روشن سما، خوشیوں بھرا ہے یہ